السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے تو بحیثیت جنرل سیکریٹری ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ان حالات کے اندر بھی آپ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے. ہمارا 26واں یادگاری لیکچر پروفیسر حمزہ واحد کے لیے یہاں پہ آپ آئے تاکہ وہ آپ سن سکیں، وہ آپ دیکھ سکیں، اس تقریب میں آپ شریک ہو سکیں. تو آپ تمام حضرات کا بے انتہا شکریہ. دوستوں، چاہے ایک بات یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا، چاہے آندھی آئے طوفان آئے، یہ جو ہمارا ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے 2 لیکچرز جو ہیں وہ امتیازی لیکچر ہیں، یادگاری لیکچر کے طور پہ ان کو ہم منایا جاتا ہے. ویسے تو ہم پورے سال تقریبات کر رہے ہوتے ہیں، مگر 2 لیکچرز ہمارے اہم ہوتے ہیں جن پہ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. ایک پروفیسر حمزہ واحد لیکچر، دوسرا حمزہ علوی لیکچر، دونوں یادگاری لیکچر ہوتے ہیں. تو یہ جو پروفیسر حمزہ واحد لیکچر ہے، اس کی ایک تاریخ ہے جو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے 1 مارچ. اس کی ایک ریلیونس ہے، وہ میں آدھے منٹ آپ کا لوں گا، 1 منٹ لوں گا، وہ میں بتاتا چلوں. اس کی ریلیونس یہ ہے کہ چاہے آندھی آئے طوفان آئے، ہم 1 مارچ کو ہی کرتے ہیں. 1972 کے اندر سائٹ کے علاقے کے اندر 10 مزدوروں کو، ورکرز کو جو احتجاج کر رہے تھے، اپنی ہڑتال کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، نہتے تھے، 1972 میں ان پہ گولیاں برسا کے ان کو شہید کیا گیا. یہ بھٹو کا رجیم تھا، بھٹو ایبسلوٹ پاور کے اندر تھا، اور یہ 1972 1 مارچ کو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہی کنٹینیو ہوا. پھر 8 جون کو بھی یہ دوبارہ لیاقت آباد کے اندر بھی مارے گئے. تو یہ جو واقعہ یہاں پہ ہوا تھا، اس کی یاد رکھنے کے لیے پاکستان میں جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ان کو بلا دیا جاتا ہے، جو تاریخ ہے اس کو مسخ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہماری ادنیٰ سی کوشش ہے کہ یہ لیکچر جو ہے ہم 1 مارچ کو ہی کریں. 1 مارچ کو ہی ہو، چاہے وہ ہفتہ ہو، اتوار ہو، جمعہ ہو، مگر ہم 1 مارچ کو ہی کرتے ہیں. اور آج بھی ایسے ہی حالات تھے، مگر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم نہ چینج کریں، گو کہ اٹینڈنس بھی اس وقت کم ہے، مگر ہم آج ہی کے دن یہ یادگار، ہم ان شہیدوں کی یادگار منائیں، اور ہم آج حمزہ واحد لیکچر جو ہے وہ آج کے دن ہی ہم کریں. دوستوں، یہ 26واں حمزہ واحد لیکچر ہے جو ہم مسلسل منا رہے ہیں 1 مارچ کو 2001 سے. پروفیسر حمزہ واحد جو ہے وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کی جو خدمات ہیں وہ 1934 کے اندر جو ہے ان کی پیدائش ہوئی. درس و تدریس سے وہ وابستہ رہیں. انہوں نے 1953 میں میٹرک کیا، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے BSc فزکس، MSc فزکس 1976 کے اندر، if I am not wrong 76 میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ درس و تدریس سے جو ہے وابستہ رہیں تھرو آؤٹ. پہلے انہوں نے فرسٹ ویمن کالج کے اندر پڑھایا، اس کے بعد ویمنس کالج فار ویمن کے اندر ناظم آباد میں کیا. وہ صرف 2 طرح کے ساتھیوں استاد ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف اپنی ذمہ داریاں کلاس روم کی حد تک پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. دوسری جو قسم ہوتی ہے اساتذہ کی، وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ معاشرے کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، ذہن جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، اور صرف وہ سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، بلکہ اگر سبجیکٹ ان کا سائنس ہو یا کوئی بھی ہو، مگر وہ سماج کے اوپر بات کرتے ہیں، سیاست پہ بات کرتے ہیں. تو پروفیسر حمزہ واحد کا تعلق اس دوسری قسم سے تھا. باقاعدہ انہوں نے اثر ڈالا. ان کا جو مین فوکس رہا تھرو آؤٹ اپنی زندگی، وہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر رہا، اور صرف مطلب سیاست میں ہی انہوں نے کام نہیں کیا، درس و تدریس میں ہی کام نہیں کیا، سیاست کے اندر بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. مزدوروں کے شانہ بشانہ انہوں نے اپنا کام کیا. اساتذہ کی انجمن بنائی، طلباء کی جو ہے پولیٹکس سے وابستہ رہیں. مطلب وہ ہمہ جہت شخصیت کی مالک تھیں. ہر جگہ جہاں وہ اپنا ویٹ ڈال سکتی تھیں انہوں نے ویٹ ڈالا. آگے چل کے انہوں نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے بچیوں کے لیے اسکول کی بنیاد رکھی ناظم آباد کے اندر. وہ
سالوں سال جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے تعلیم و تربیت کا معاملہ چل رہا ہے. ایک اور ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ڈسپینسری جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لائیں. ولایت آباد مزدوروں کی کالونی ہے اس کے اندر کیا, جہاں پہ مفت علاج جو ہے وہ ہوتا تھا. وہ جو علاقہ تھا مزدوروں کا علاقہ تھا, وہ علاقہ لوور کلاس انکم جو تھی ان کا. تو یہ ساری شخصیات ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سیاست کے اندر ہی آپ ہوں اور ایکٹیو سیاست میں آپ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہوں تبھی آپ کوئی جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں. اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس کے اندر آپ اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے میں معاشرے کے اندر آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ ساتھیوں یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں, حمزہ واعظ صاحبہ کے اوپر ایک کتاب باہر اسٹال پہ موجود ہے. جو مزید جاننا چاہے حمزہ واعظ پروفیسر صاحبہ کے بارے میں وہ کتاب لے. ان کے اپنے آرٹیکل بھی اس کتاب کے اندر ہیں جو ان کے دوستوں اور ساتھیوں نے ان کے اوپر لکھا, وہ بھی آرٹیکلز جو ہیں وہ ہیں. ڈاکٹر جعفر صاحب نے جو ہے وہ مرتب کی ہے وہ کتاب, تو وہ باہر سے جو ہے آپ ضرور دیکھیے گا, وہ کتاب ضرور لیں. تو یہ ڈاکٹر حمزہ واحد کے بارے میں جو ہے وہ بات تھی. ارتقاء کی بات میں کرتا چلوں, 80 کی دہائی سے ارتقاء جو ہے مورز وجود میں آیا آخر کے اندر, 80 کی دہائی کے بالکل لاسٹ کے اندر, اور 91 93 سے باقاعدہ ارتقاء کے نام سے کچھ وہ لوگ جو بے چین رہتے تھے اس معاشرے کے اندر, جو کچھ چینج کے خواہاں تھے, انہوں نے یہ داغ بیل ڈالی اور اس تھنک ٹینک کو بنایا. سیمینارز منعقد کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر عامر جو ہے وہ مسلط رہے ہیں. ایک نیریٹو جو بیانیہ پڑھایا گیا لکھایا گیا جو حکومتی بیانیہ ہوتا تھا وہ مسلط کرنا چاہتے تھے, مگر کچھ لوگ ایسے تھے, کچھ ذہن ایسے تھے جو ڈفرینٹ بیانیہ ڈفرینٹ نیریٹو جو ہے وہ سامنے لانا چاہتے تھے. وہ 80 کی دہائی سے آخر سے جو ہے وہ اس بات کی کوشش میں تھے. سیمینارز منعقد کرتے تھے, اسٹڈی سرکل منعقد کرتے تھے, ارتقاء کی داغ بیل ڈالی. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں 80 کی دہائی کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ 80 کی دہائی سے ہی شروع ہوئے. یہ لوگ شروع تھے اپنے 54 سے اور 56 سے اور 58 سے, مگر 80 کی دہائی میں ارتقاء کی داغ بیل ڈالی اور مسلسل باقاعدگی سے یہ جو ہے پروگرام اور چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئیں. یہاں پہ جب ہم 26ویں لیکچر کی ہم بات کر رہے تھے, سوچ رہے تھے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کے جس طرح کے مسائل ہیں, کراچی کے جو مطلب مختلف آوازیں آتی رہتی ہیں, کوئی کراچی کو مرکز کے اندر شامل کرنے کی بات کرتا ہے, جو یہاں کراچی کے اندر جو حالات ویسے زندگی ہم مسائل سے شریک ہوتے ہیں, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کراچی تضادات, تشدد اور انقلابی امکانات, یہ ٹاپک ہم رکھیں, اور 26واں لیکچر جو ہے پروفیسر حمزہ واحد کا وہ اس ٹاپک کے اوپر ہو. جب یہ ٹاپک ڈیسائیڈ ہو گیا اس کے بعد یہ شخصیت کی ہم نے سوچا کہ کون سی شخصیت ہونی چاہیے جو اس کے اوپر بات کرے. ایک جوان ہمارے سامنے ایک نام آیا, خرم علی کا. خرم علی 20 سال کی عمر سے جو ہے وہ لیفٹ کی سیاست سے وابستہ ہوئے. انہوں نے شروعات این ایس ایف کو ریوائیو کر کے کی. این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کا نام ختم ہو چکا تھا, جو اپنے کام کر چکی تھی 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں, مگر 90 اور یہ 2000 کے اندر اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا این ایس ایف کون. تو خرم نے جو ہے دوبارہ داغ بیل ڈالی این ایس ایف کی, یہاں پہ اس کو ریوائیو کیا 2006 کے اندر. اور خرم سے جو میری میمریز ہیں جو یادگار ہے, خرم سے متحدہ لیبر فیڈریشن شیر شاہ میں آفس ہوتا تھا. خرم 2006-2007 کی خرم یہ بات ہوگی, آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوئی جھنڈا این ایس ایف کا, کوئی بینر این ایس ایف کا لے کے 4 ساتھی 6 ساتھیوں کے ساتھ یکم مئی کی جلسے کے اندر وہاں پہ ہوتا تھا. کبھی کوئی ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے, یہ 3-4 دوستوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچا ہوا ہوتا تھا. ریلوے ورکرز یونین کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے, وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو یہ یادداشتیں ہیں میری خرم کے ساتھ کی, شروعات ہماری ایسے ہوئی. تو خرم
اس کے بعد خرم نے NSF کے ساتھ، مزدور کسان پارٹی کے ساتھ منسلک رہے کچھ سال، عوامی ورکرز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، اور اس کے بعد جو مین کام خرم نے کیا وہ کراچی بچاؤ تحریک کے کنوینئر بنے. کراچی بچاؤ تحریک جو ہے انہوں نے بنائی. کراچی بچاؤ تحریک کا کام یہ رہا ہے، باقی خرم خدا کے بھی یہاں پہ بتائیں گے، جو غریبوں کی بستیوں کو ڈھانچ دیا جاتا ہے سلم کا نام کہہ کے کہ یہ غیر قانونی بستیاں ہیں، ان کو ختم کر دو، اس کے خلاف انہوں نے تحریک بنائی، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو منظم کیا، اور جتنا وہ کام کر سکے، کیا کر سکے، کیا اچیو کر سکے، کیا اچیو نہیں کر سکے، وہ پھر خرم آ کے یہاں پہ خود بتائیں گے. تو خرم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اوپر تشریف لاؤ. خرم آج کا پیپر جو ہے وہ پیش کریں گے. یہاں ساتھیوں اس جگہ کو، اس نشست کو پریزائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نام ہے وہ سید خدا ڈینو شاہ صاحب کا نام ہے. خدا ڈینو شاہ صاحب جو ہے وہ لیاری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد ٹھٹا کے اندر گئے، اس کے بعد یہاں پہ ملیر بچاؤ، اس کے بعد پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی. جس طرح میں نے خرم کا تعارف کرایا ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا، مگر زیادہ لمبا نہیں، شاید 78 تک آپ نے جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد پلیجو صاحب سے متاثر ہوئے. پلیجو صاحب کی جو تحریک تھی کراچی کے اندر، اس کا آرگنائزر اور اس کا کنوینئر ان کو بنایا، اور اس کے بعد ملیر بچاؤ تحریک، اس کے بعد 2015 کے اندر بحریہ کے اندر جو سارے کام ہوئے ہیں، اس کی جو تحریک ہے اس کو جی سندھ نیشنل فرنٹ 85 سے سندھ نیشنل فرنٹ میں. بہت شکریہ، آپ نے تصحیح کی میری. سندھ نیشنل فرنٹ کے اندر بھی کہ مگر مین کام جو یہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ یہ آپ کا صدر سندھ انڈیجنس رائٹ الائنس ہے. بحریہ والوں کے لیے بڑا کام کیا ہے، جو جس طرح زمینیں چھینی گئی بحریہ کے جو پرانے ساکنان تھے ان سے اس کی رکاوٹ کے لیے کام کیا. تو ڈینو صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے تشریف لائیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. گو کہ آج یہ ہم 26واں پیپر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ نہیں رکھ سکتے کہ جو ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے. یہاں پہ جو اٹینڈنس کم ہے وہ کس وجہ سے کم ہے، یہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر کیا ہوا، اس سے پہلے وینزویلا میں کیا ہوا، ایران کے اندر کس طرح ابھی دہشت گردی کی گئی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر ہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم سب نے مشاورت سے ایک قرارداد پیش کی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر سب اس قرارداد کو اوکے کرتے ہیں تو وہ قرارداد میں چاہتا ہوں کہ ہم اس اجلاس کو شروع کرنے سے پہلے منظور کریں. اگر اجازت ہے تو میں یہاں پہ یہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. ارتقاء انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز قرارداد مذمت. ارتقاء ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے جو بین الاقوامی سطح پر مختلف شکلوں میں جاری ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. فلسطین کی سرزمین ان کے اپنے لوگوں کے لیے تنگ کی جا رہی ہے، اور اسرائیل کے تمام تر قبضہ گیریت کے باوجود امریکہ کی ایما پر کسی نہ کسی بہانے سے گریٹر اسرائیلی منصوبے پر عمل جاری ہے. ایران کے ساتھ جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل مخالف قوت کو توڑنے کے مقاصد کا ایک حصہ ہے. مذاکرات کے عین درمیان جارحیت اس کا کھلا ثبوت ہے. امریکی سامراج اب اپنے مقاصد، اپنے مفاد میں ہر قسم کی جارحیت کے لیے تیار ہے، اور یہ دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. کسی بھی قسم کی جارحیت عام عوام کے لیے دکھ اور تکلیف اور تباہی لے کر آتی ہے. تو یہ قرارداد ہے، اگر آپ سب اس کو جو ہے منظور کریں گے تو یہ ہم آج کے اجلاس سے پہلے اس کو منظور کرتے ہیں. چل بہت شکریہ. اور اب میں جناب خرم سے کہوں گا کہ خرم اپنا پیپر پلیز شروع کریں نا. سب سے پہلے تو ارتقاء انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں
نہ صرف اس لیے کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے یہ اہم فریضہ دیا کہ آج کے لیکچر کو آپ کے سامنے پیش کروں، بلکہ جو ایک عرصے سے جس قسم کا ادبی علمی کام ارتقاء جو ہے وہ کرتی رہی اور جس کا براہ راست تعلق مزاحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حمزہ واحد ہوں یا واحد بشیر ہوں، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ جد و جہد میں جتی رہی، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ محنت کش طبقے کے لیے وقف رہی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ چند ایک لوگ جنہوں نے کراچی میں ترقی پسند سیاست کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا، تو اس میں یہ دونوں اشخاص بہت پیش رہے، اور ہم خود ایک طرح سے ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں کہ جن سے ہم نے سیکھا، سمجھا، جاننے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کراچی شہر پر جب بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس 2-3 طریقوں سے بات ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سوال پر پڑ جاتے ہیں کہ اس شہر کی ملکیت کس کے پاس ہے، یہ شہر کس کا ہے، یہ شہر کس کا نہیں ہے، ایک یہ سوال آتا ہے. دوسرا سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ آتا ہے کہ اس شہر میں کون سی قومیتیں بستی ہیں، کون سی مذاہب بستے ہیں، کون سے لوگ رہتے ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیٹیز کیا ہیں، اور ان کے ذریعے ہم کس طرح سے اس شہر کو دیکھ رہے ہیں. تیسرا سوال جو آتا ہے وہ عمومی طور پر اس چیز کا آتا ہے کہ کیا اس شہر کی جو انتظامیہ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے اس کو وفاق کو دے دینا چاہیے، اس کو صوبہ بنا دینا چاہیے، یا جو قدرے پروگریسو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ تجاویز آتی ہیں کہ اگر اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بن جائے تو اس شہر کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ماضی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو اس شہر میں بہت سارے ایسے لمحات آئے ہیں کہ جہاں پر یہ شہر ایک دم تبدیل ہو. اگر ہم اس کی بنیاد کو نیپیر کے آنے سے پہلے دیکھتے ہیں تو وہ بنیاد ایک مختلف قسم کی بنیاد دکھائی دیتی ہے. اس کی جو زمینی حقائق ہیں وہ ایک مختلف تصویر پیش کرتے ہیں. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا جو ان کے رہن سہن ہے وہ ایک مختلف نوعیت کا نظر آتا ہے. نیپیر کے آنے کے بعد جب یہ طے کیا گیا کہ اس کو اس خطے کی منڈی کے لیے ایک بڑے پورٹ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے نہ صرف سندھ کی اپنی اجناس جو ہیں ان کی تجارت ہو سکے بلکہ اور بھی بہت سارے علاقے جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ تجارت ہو سکے. تو پھر وہ جو پورٹ کی پوری ڈیولپمنٹ ہے اس نے شہر کو جو ہے وہ اس میں ایک تبدیلی واقع. اب یہاں پر تھوڑا سا میں پھر روک کے اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب انگریز اس بر صغیر پر آتا ہے تو اس بر صغیر کی سچویشن ہے کیا؟ اس بر صغیر کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر کچھ شہر بننا شروع ہو چکے ہیں. ان شہروں کے بننے کی وجہ سے اپنی زبان، اپنے کلچر کا ایک طرح کا اظہار ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کے پروسیسز جو ہیں وہ مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، جس کو آ کر انگریز سیز کرتا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بر صغیر کبھی بھی ایک سٹیبل قسم کی سچویشن میں نہیں رہا. اس میں جو ہے وہ ہمیشہ اشوکا کے زمانے میں جو ہے وہ کچھ راجدھانیاں جو ہیں وہ جوڑ لی گئیں لیکن پھر وہ ٹوٹ گئیں.
گپتا کے زمانے میں جو ہے وہ بھی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوئے، لیکن پھر وہ واپس جو ہے وہ اپنی راجدھانیوں میں ٹوٹ گئے، اور آخری ایکسپیریمنٹ ہمیں جو ہے وہ مغل ایرا میں دکھتا ہے، اور اس میں بھی کوئی اسٹیبل آپ کے پاس سچویشن نہیں ڈیولپ ہو پائی اور نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جو ابھی زرعی معاشرہ ہے جہاں پر جو ہے وہ ابھی سرمایہ داری آئی نہیں ہے، وہاں پہ نیشن کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا تھا. نیشن کے لیے ایک منڈی کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو وہ ہو رہی تھی، وہ پنپنا شروع ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ انگریز آ جاتا ہے اور وہ اس پورے پروسیس کو، جو آپ کا نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہے، اس کو روک دیتا ہے، اور اس کو روکنے کے بعد وہ پورے بر صغیر کو ایک منڈی میں جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا انٹرسٹ اس کی اس بڑی منڈی کی فارم میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور صرف جو بنگال کی جو سچویشن ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں سے ایک ایسا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بر صغیر ہے وہ دو بڑی منڈیوں میں ٹوٹ رہا ہے، ڈومینینز میں جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ انگریز ہمارے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ ساری تفصیل آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور اس پر کبھی اور بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کراچی ہے، اس کو بلڈ کرنا امپورٹنٹ. اب اس ساری سچویشن میں جب ہم پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ قومیں موجود ہیں کہ جو اپنے ڈیولپمنٹ کے فیز میں تھیں، یا کچھ جو ہے وہ پھر اس کے بعد جلد جو ہے وہ اچیو بھی کر لیتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کراچی کے اندر جو مائیگریشن ہوتی ہے 47 کی، اس 47 کی مائیگریشن کے بعد پھر کراچی جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یکسر تبدیل ہو گیا، کہ وہاں کی جو ڈیموگرافی تھی وہ تبدیل ہو گئی، وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ تبدیل ہو گئی، وہاں کا جو سائز ہے پاپولیشن کا وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس سگنیفیکنٹ چینج کو کیٹر کرنے کے لیے حکومت کوئی خاص اسٹیپس نہیں لے پاتی، اور لوگ اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر ایسی جگہوں پر آباد ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر گیس نہیں ہے، جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن وہ کس طرح سے آتی ہیں؟ وہ اس طرح سے آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کمیونٹیز کے اندر، جہاں پر بھی وہ فرض کر لیں کہ پاک کالونی کے علاقے میں اگر جو ہے وہ جا کر وہ سیٹل ہوتے ہیں، تو اس پاک کالونی کے علاقے میں کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی فرد ایسا موجود تھا کہ جو جاتا ہے اور گورنمنٹ آفس میں اس کی کوئی نہ کوئی جان پہچان ہے، اور اس کے ذریعے وہ وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، پانی کا، بجلی کا، یا واٹ ایور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو آگے جا کر ریگولرائز کرانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. تو کراچی میں یہ جو پورا پروسیس ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ پھر 47 کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیزی سے جو کراچی کے اندر انڈسٹری لگتی ہے، اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے جو مزدور ہیں وہ اس کی ایک بھاری تعداد مختلف ادوار میں کراچی کے باہر سے جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ سیٹل ہوتی رہتی ہے. لیکن حکومت نہ تو ان انڈسٹریلسٹ کو پابند کرتی ہے کہ بھئی اگر آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی لیبر کالونیز بنائیں جہاں پر لوگوں کو سیٹل کیا جا سکے، ان کا کوئی معاملہ ہو سکے، بلکہ وہ بھی اپنی جان پہچان کے صورت میں، مختلف چیزوں کی صورت میں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی ریگولرائزیشن کے مسئلے مسائل، ان کے پانی کے مسئلے مسائل، دیگر مسئلے مسائل وہ بعد میں جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے. تو یہ جو پورا پروسیس ہے، یہ پھر بڑھتے بڑھتے اگر ہم جو ہیں وہ 70s میں داخل ہوتے ہیں تو ایک اور صورتحال ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اور وہ صورتحال جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 70s کے اندر چونکہ یہ جو مائیگریشن اسپیشلی 47 کی مائیگریشن ہے اور مہاجرین کا آنا ہے اس شہر کے اندر، تو 70s تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو مہاجر آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی قسم کی ایک پریولیج پوزیشن میں موجود ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سول بیوروکریسی ہے اس کے اندر ان کا بڑا اہم کردار ہے. جو
انڈسٹریلسٹ ہیں ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کمیونٹی سے ہے. تو 70s تک ایک طرح سے وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنر بھی تھی اور ایک کمپٹیشن بھی تھا جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ آپ کو کسی حد تک جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور 70s میں کیونکہ جو زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے یا ہم یاد کرتے ہیں وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ بھئی بھٹو صاحب کے زمانے میں 303 بیوروکریٹس تھے جن کو نکال دیا گیا تھا. لیکن یہ عمل جو ہے وہ یحییٰ خان کے زمانے میں جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جو پہلی کھیپ ICS آفیسرس کی نکالی جاتی ہے وہ 70s کے اندر نکالی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈویژن ڈیولپ ہوتا ہے اس ڈویژن کے جو تضادات ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید تضادات اس نوعیت کے نہ ہو. تضادات جو ہے وہ ایک مختلف نوعیت کے اور وہ تضادات جو میری فہم یا میری عقل جو ہے وہ بتاتی ہے وہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور سول اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی کی جو آپس کی چپکلش ہے یا آپس کا کمپٹیشن ہے اس میں سے نکل کر جو ہے وہ ابھر. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو خود بھٹو صاحب کا جو اپنا رول ہے بیفور 77 وہ زیادہ رول جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اپنے نمائندے کے طور پر نظر آئے گا بنسبت اس کے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے. اور جو 72 میں چاہے وہ نیب کی گورنمنٹس گرانے کا معاملہ ہو یا جو جس انداز میں یہاں پر جو ہے وہ لینگویج بل اور جو ہے وہ کوٹا سسٹم کو استعمال کرنے کا معاملہ ہو اس میں آپ کو سندھ دوستی جو ہے وہ کم نظر آتی ہے بلکہ ایک ایسی سچویشن جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے جہاں پر ایک خاص قسم کے لوگوں کو سبڈیو کر کے اور ان کو اس مقام تک رکھنا ضروری تھا کہ جو مزید جو حکمران ہیں ان کو جو ہے وہ مضبوط کر سکیں. تو جو 72 کا پورا سسٹم ہے, اب اس کی میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں کہ کل بھی ایک جگہ پر میں موجود تھا تو وہاں پر وہ واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے جوش صاحب کے نام سے کتاب ہے خورشید علی خان صاحب کی اور جس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ 72 میں خورشید علی خان کے ہمراہ جوش صاحب جو ہیں وہ ملنے جاتے ہیں گورنر رسول بخش ٹالپور صاحب کے پاس اور وہاں پر جوش صاحب ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو اس وقت سندھی اردو کے نعرے ہیں یہ مجھے ہندی اردو کے نعروں کی یاد دلاتے ہیں اور سامراجی قوتیں یا استعماری قوتیں جب بھی کسی خطے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر زبان کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کرتی ہیں. ابھی تک ان مہاجرین میں جو کہ شہری علاقوں میں ایک اہمیت رکھتے ہیں ان میں علیحدہ تشخص بیدار نہیں ہوا ہے, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ اگر ہم ان نفرتوں کو روکنے میں ناکام رہے تو ایسا کوئی شناخت جو ہے وہ بیدار نہ ہو جائے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے سمجھنا کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی شناخت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اور اس شناخت کو پیدا کرنے میں وہ فورسز جس کو آپ سندھی نیشنلسٹ کہتے ہیں یا اس زمرے میں جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں ان کا کردار نہیں ہے بلکہ ان فورسز کا کردار ہے جو اپنے آپ کو فیڈرل نمائندہ کہتی ہیں یا فیڈریشن کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. یہ اس چیز کو علیحدہ کرنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور کیونکہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی کہ کیا معاملات جو ہیں وہ تھے ہی اس طرح کے یا معاملات جو ہیں وہ کچھ ایسے عوامل ہیں جن سے جو ہے وہ اس طرف پہنچے اور تضاد دراصل کس چیز کا ہے. 72 میں بہرحال یہ معاملہ ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, لیکن 80 کی دہائی تک اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی باوجود اس کے کہ ماسٹر پلانز کے نام پر باہر کے آرکیٹیکٹس کو ہائر کیا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, لیکن کراچی کا منصوبہ صحیح طریقے سے جو اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے حساب سے کوئی بھی پریپیئر کرنے میں کامیاب نہیں رہتا. اور اس دوران جو ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ لگتا ہے
اس دوران جو ہے وہ 2 بڑی مائیگریشنز جو ہیں وہ کراچی شہر کے اندر ہو رہی ہیں. ایک مائیگریشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جو بہاری کمیونٹی بنگلہ دیش میں تھی اس کی مائیگریشن ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ افغان وار کی وجہ سے جو پشتون کمیونٹی ہے اس کی مائیگریشن ہے. اور یہ 2 کمیونٹیز سائیڈ بائی سائیڈ آ کر جو ہے وہ بستی ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں, اور وہاں پر آلریڈی جو وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے یا دیگر چیزوں کا معاملہ ہے, اب اس کا ایک انفارمل سٹرکچر کراچی کے اندر بن چکا ہے کہ چند ایک لوگ ہیں جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں, وہ پیسے لے کر گورنمنٹ آفیسز میں جاتے ہیں, وہاں سے وہ پانی کی لائنیں فلانا ڈھمکانا یہ سارے سسٹم جو ہے وہ کراتے ہیں, جس میں خود جو ہے وہ گورنمنٹ کا اپنا کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی انوالو. اس ساری کیفیت کے اندر لینڈ کا ایشو اسپیشلی بہت زیادہ ارپٹ کرتا ہے, اور لینڈ کا ایشو جو ہے وہ اس کی کئی ساری نوعیتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہیں. اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ گودرا کے علاقے میں ایک بریلوی کمیونٹی کا اور شیعہ کمیونٹی کا جھگڑا ہوتا ہے ایک لینڈ کے اوپر امام بارگاہ بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے. اور وہ جو بریلوی کمیونٹی ہے وہ جاتی ہے اس وقت بنوری ٹاؤن میں جو کہ دیوبند مدرسہ ہے, وہاں پر جو ہے اسفندیار خان نام کے مفتی صاحب کے پاس جو کہ نئے آئے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ فتویٰ لیتی ہے کہ جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ کافر ہیں یا فلانا یا ڈمکانا. اب یہ ڈائنامکس میں اگر آپ غور کریں گے تو مسئلہ تو لینڈ کا آیا تھا, اس کی ٹریٹمنٹ کسی اور تضاد کے حوالے سے ہوئی, کس طرح سے ہوئی, وہ ایک بالکل ایک الگ نوعیت ہے. اسی طریقے سے جو بشرا زیدی کا کیس ہے, وہ بشرا زیدی کا کیس اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو 3 تضادات نظر آ رہے ہیں. ایک تضاد اسی زمانے میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دیگر طلبہ کا ٹرانسپورٹرز کے ساتھ چل رہا تھا, اور جو ہے وہ جو یہ پیلی وینس تھی ان کو جو ہے وہ پیلا شیطان جو ہے وہ کہا جا رہا تھا طلبہ کی طرف سے, اور ایک پورا تضاد. جو لوگ ہیں 80 کی دہائی کے وہ اچھی طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں. دوسرا تضاد اسی زمانے میں جو ہے وہ ایک شیعہ سنی تضاد بھی جو ہے وہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ تھا, اور وہ بھی اپنی نوعیت پر جو ہے وہ چل رہا تھا. اور تیسرا تضاد جو ہے جس کا ذکر ہم نے کیا کہ پشتون مہاجر تضاد جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اب بشرا زیدی کو جو کہ ناظم آباد کالج کی لڑکی تھیں, ان کو جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے ایک وین. اس وین کو جب ہٹ کرتی ہے تو پہلا مظاہرہ جو ناظم آباد کالج کے سامنے ہوتا ہے وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کرتی ہے اگینسٹ ٹرانسپورٹرز. لاش جاتی ہے 5 اسٹار چورنگی پہ واقع امام بارگاہ ہے جو کہ ادھر, اور وہاں سے پھر وہ چونکہ قصبہ کالونی کی طرف ان کی رہائش تھی تو جو ہے وہ میت اس طرف جاتی ہے, اور وہاں پر پہلی چپکلش جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ حملے ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ ایک کراچی وائڈ جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب اس ساری ڈائنامکس میں یہ تینوں تضادات کسی نہ کسی ٹائم پہ جو ہے وہ انٹرپلے ہوئے, اور تینوں تضادات جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. اس پوری نوعیت سے جو تنظیم جو ہے وہ ڈیولپ ہو کر سامنے آتی ہے ان فسادات سے, اس کا نام ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کی اگر اپنی پوری آپ کی اگر کوئی چیز جڑ ہے تو وہ 80 کی دہائی کا پشتون مہاجر تضاد ہے جس سے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور وہ جو پشتون مہاجر تضاد ہے اس کی جو مین نوعیت ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ اس چیز پر کھڑی ہوئی ہے کہ لینڈ کے ایشوز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ شیپ ہو رہے ہیں. جو ادارے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنے فریضوں کو جس انداز میں ادا کرنا چاہیے اس کو ادا کرنے کے بجائے مختلف مافیاز کے ذریعے کس طریقے سے چل رہے ہیں. اور پھر وہی مافیاز آگے چل کر کراچی میں اگر آپ غور کریں گے تو جو ہے وہ بڑے بلڈرز کی صورت میں نظر آتی ہیں, دیگر صورتوں میں نظر آتی ہیں. اور آج تک وہ لینڈ کا کھیل, اور جس بھی نوعیت کی حکومت ہو اور جس بھی نوعیت کی جو ہے وہ سیاسی پارٹی ہو اور جو بھی اس کی ایتھنیسٹی ہو,
وہ اس لینڈ کے کھیل میں آپ کو ضرور انوالو نظر آئے گی کسی نہ کسی صورت میں. تو یہ وہ پوری کی پوری کڑیاں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا پورا اگر آپ سٹرکچر پر غور کریں گے تو اس کے اندر دو طرح کے معاملات آپ کو نظر آئیں گے, اور وہ دو معاملات جو ہیں وہ دو مختلف کلاسز سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک معاملہ اس کا نظر آئے گا جو کہ کورنگی میں ہے, اورنگی میں ہے, جو ہے وہ لیاقت آباد میں نظر آئے گا, اور ایک وہ معاملہ ہے جو کہ ناظم آباد کے لوگوں سے آ رہا ہے, ناظم آباد کے لوگوں سے آ رہا ہے, گلشن کے لوگوں سے آ رہا ہے. یہ دو اسٹرکچرز اگر آپ جا کر اس کو ڈیپتھ میں دیکھنا شروع کریں گے تو یہ ایک بالکل مختلف نوعیت دکھائیں گے, اور ان کی جو سمتیں ہیں وہ بھی مختلف انداز میں نظر آئیں گے. اس کی ایک وجہ جو کہ دیکھنے کو ملی وہ یہ دیکھنے کو ملی کہ جن فورسز نے ایکچولی ایم کیو ایم کو طاقت بخشی تھی اور اس کو ایک فورس کے طور پر اس شہر میں نمودار کیا تھا, وہ فورسز وہ ہیں جو کہ کچی بستیوں میں رہتی ہیں یا مزدور بستیوں میں رہتی ہیں. اور کیوں اس فورس نے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ مضبوط کیا, اس کو طاقتور کیا, اس کو توانا کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بستیوں کو کسی نہ کسی ایسی فورس کی ضرورت تھی کہ جس سے وہ اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں. کہنے کا مقصد کیا ہے, اگر گلشن میں بیٹھا کوئی شخص ہے اور اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو اس کے پاس یہ پریولیج ہے کہ وہ ٹینکر منگوا سکتا ہے اور پانی ڈلوا سکتا ہے. اگر اس کے گھر میں جو ہے وہ بجلی نہیں آ رہی ہوتی تو وہ جو ہے وہ جنریٹر خرید لیتا ہے اور جنریٹر جو ہے وہ اس سے گزارا کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ ان علاقوں میں غریب آباد میں جائیں, اگر آپ قائد اعظم کالونی میں جائیں, آپ موسیٰ کالونی میں جائیں, آپ تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کون سی ایسی فورس ہے جو ان کے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے یا کروا سکتی ہے. تو جو یونٹ آفیسز کا اسٹرکچر یا سیکٹر آفیسز کا اسٹرکچر ہمیں ایم کیو ایم کی بنیاد میں نظر آتا ہے, وہ بیسیکلی اگر غور سے دیکھیں تو اس عوام کی اپنی ضرورت میں سے نکل کر آتا ہے کہ جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ یار ڈی سی آفس ہم جائیں گے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہم جو ہے وہ باہر بیٹھے رہیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈی سی بلائے گا, ہم سے حقارت کی انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرے گا اور پھر مسئلہ بھی حل نہیں کرے گا. اس کے برعکس جو ہے وہ یونٹ آفس میں ہم جاتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ ہمارا کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل جو ہے وہ اس کا تدارک جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر لیتے ہیں. تو یہ جو پورا کا پوری سائیکل تھی, یہ وہ سائیکل تھی جس نے آپ کی جو محروم طبقات تھے اس کو ایک طرف ایم کیو ایم کے ساتھ الائن کیا. دوسری کلاس جو اس کے اندر سے آ رہی ہے, جو عزیز آباد سے نکل کر یا ناظم آباد سے نکل کر یا جو لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس علاقے ہیں وہاں سے نکل کر آ رہی ہے, اس کی جو سمت تھی وہ ایک مختلف سمت تھی. اس کا مسئلہ جو ہے وہ نوکریوں کا مسئلہ تھا, اس کا مسئلہ جو ہے وہ کاروبار کا مسئلہ تھا, اس کے مسائل جو ہے وہ اس سے آگے کی طرف جو ہے وہ موجود تھے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس شہر میں ایز حکمران جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, اپنے جو ہے وہ جو گروتھ ہے اس کو یا اپورڈ موبلٹی ہے وہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ انشور کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا. اب اس کے اندر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تنظیم کے اندر دو طرح کی کلاس لائنز کا ٹکراؤ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک کلاس کا جو اینگل ہے وہ کوئی اور ہے اور ایک کلاس کا اینگل جو ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہے. اور اس کلاس کے اینگل کو میں ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بیان کروں تو مزید اس میں چیزیں سمجھنے میں ہمیں جو ہے وہ موقع ملے گا کہ کیسے یہ کلاسز الگ الگ طور پر جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں یا سوچتی ہیں یا ان کا ویژن جو ہے وہ کس طرح سے الگ ہے. کہ یہیں پر پریس کلب کے اوپر 2014 میں جو بی ایس او کے ایک اسٹوڈنٹ لطیف جوہر نے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا کہ بی ایس او کے چیئرمین کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا تھا اس وقت. تو ہم لوگ جو کہ وہاں پر سپورٹ میں موجود تھے, میں این ایس ایف میں تھا اس وقت, تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم مختلف پارلیمانی پارٹیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ بات کریں گے کہ بھئی
آپ بھی اس مسئلے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں تاکہ کوئی اس کا تدارک ہو یا کم از کم آواز تو نکلے. تو اس حوالے سے 90 میں جو ہے وہ ہمارا جانا ہوا اور وہاں پر ہماری جو ہے وہ حیدر عباس رضوی سے ملاقات ہوئی. تو یہ وہ ایرا تھا جب ابھی ایم کیو ایم کہیں درمیان میں لائے کر رہی تھی. 16 تک تو آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن ہو گئی تھی. حیدر عباس رضوی کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو خود اس وقت پریشان ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 2016 تک شاید آپ ہمارے لیے بھی ایسی آواز اٹھا رہے ہوں. 2016 نہیں, اس نے بولا تھا کہ کچھ عرصے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید ہمارے لیے بھی ایسی آواز اٹھا رہے ہوں جیسی جو ہے وہ آپ ان کے لیے اٹھا رہے ہیں. تو اسی اثنا میں اس نے یہ بات بھی کی کہ ہمیں خدشہ سب سے زیادہ اپنے لوگوں سے. میں نے کہا اپنے لوگوں سے آپ کو کیا خدشہ ہے؟ کہ لیں اپنے لوگوں سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ شاید ہمارے اوپر کو کر دیں, یعنی ایم کیو ایم کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک کو ہو جائے. تو میں نے کہا وہ کیوں آپ کے اوپر جو ہے وہ کو کر دیں؟ کہ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور جو ہے وہ ایک شدھ پاکستانی جو سیاست ہے وہ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور کچھ نیچے کا ہمارا کارکن ہے اور نیچے کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ لڑنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور اسی لیے ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ اس نیچے کے پریشر کی وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا کہ بھئی عمران خان کا اس وقت جب دھرنا چل رہا تھا کہ وہ اس میں جا کر بیٹھیں. تو جو نیچے کا پریشر تھا اس کی وجہ سے وہ اس عمران خان کے دھرنے میں جا کر نہیں بیٹھ سکے, جو بڑی آئرونک بات ہے کہ وہ دھرنا نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے تھا اس وقت. تو یہ تو خیر ہمارے یہاں ہوتا رہتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو نیچے کی لائن آ رہی تھی وہ ایک کلاس لائن تھی. اس جو نیچے کی کلاس ہے وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہتی ہے. اور وہ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اپنے جو معاملات ہیں, اس کی اپنی جو زندگی ہے اس پر اس کا اختیار جو ہے وہ قائم ہو سکے, جو کہ ہمیشہ ایک ورکنگ کلاس کی اپنی لائن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو اکنامک لڑائی ہے اس سے آگے جانا چاہتی ہے, وہ ایک پولیٹیکل لڑائی جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے. جبکہ جو مڈل کلاس ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جو اس کے اکنامک بینیفٹس ہیں اور وقتی بینیفٹس ہیں وہ اس کی پولیٹیکل لائن کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کی جو رائٹ ونگ ہونے کی سب سے مین وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ جو مڈل کلاس لائن ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی جو اس کے محروم طبقات کی لائن تھی اس کو. اور وہ مڈل کلاس لائن جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اس سمت کی طرف لے کر گئی کہ جہاں پر وہ بجائے وہ تضاد جو کہ بنیادی تضاد ہے اس کے بجائے وہ اس تضاد میں پھنس جائے جو کہ سالویبل تضاد ہے, جو تضاد جو ہے وہ اس کو کہیں لے کر نہیں جاتا اور جو صرف اس کو اعلی کار بنا دیتا ہے انہیں قوتوں کا کہ جو اس شہر پہ دراصل حکمران ہیں. اس شہر کے مسائل کسی بھی صورت ایسے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ بہت, کیونکہ یہ بات جو ہے وہ بار بار میئر کراچی صاحب نے جو ہے وہ کی کہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ بہت ہے, بہت سارے لوگ باہر سے آتے ہیں, ان کو جو ہے وہ کیسے ہم کیٹر کر سکتے ہیں, کیسے ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. ایسا کوئی مشکل معاملہ ہے نہیں جتنا جو ہے وہ بنایا گیا. میرے حساب سے جو مسائل کا معاملہ ہے وہ خود بھی یا مس مینجمنٹ جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک میتھڈ ہے, اور اس میتھڈ کے بغیر وہ مس مینجمنٹ ممکن نہیں ہے. یہ جو ریگولرائزیشن کا پورا معاملہ ہے اگر یہ ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے تو وہ بلڈر مافیا جو جب چاہتی ہے جس زمین کو بھی ایکوائر کر لیتی, بہت کم جگہیں ایسی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یا کوئی مزاحمت ہو جاتی ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر پہلے سے کچھ لوکیلٹیز موجود ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے میں مستقل بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ چلاتے رہے یا بعد میں جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے کرتے رہے, لیکن خالی بحریہ ٹاؤن یا ملیر ایکسپریس وے کا معاملہ نہیں ہے. وہاں پر کتنی پروجیکٹس, کتنی زمینیں کس طریقے سے جو ہے وہ دی گئیں اور جو ہے وہ دی جا رہی ہیں آج بھی گڈاب کی طرف اور ملیر کی طرف, وہ جو ہے وہ لوگ اس سے بڑی اچھی طریقے سے واقف ہیں. اگر
پانی کا مسئلہ ہے تو سوال یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے اندر اتنا بڑا گولف کلب جو ہے وہ کیسے موجود ہے, اس کو کیسے وہ پانی مل رہا ہے, جو کہ جبکہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ بوند بوند پانی کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. کیسے ٹینکرز کے تھرو پانی آ رہا ہے اور جو ہے وہ لائنز کے تھرو پانی نہیں آ رہا. کس طریقے سے یہی گجر نالے پہ اورنگی نالے پر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر لائنوں کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں جو کہ وہاں سے پانی لے کر اور جو ہے وہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کو اور نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کو سپلائی کر رہے ہیں. گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, وہ کچھ ادارے ہیں جو کہ یہ سارا کا سارا کام کر رہے ہیں. وہ آپ تھوڑا سا کھودیں گے بیچ میں, چونکہ ان کو جو ہے وہ نالے کے اوپر کام کرنا تھا تو وہ ساری جب کھدائی ہوئی تو اس میں جتنی لائنیں نکلی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ہے وہ کتنا پانی ہے اور وہ کس کس انداز میں جو ہے وہ کہاں پہنچ رہا ہے. لیکن پہنچ وہاں رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور جو پیسہ دے سکتا ہے. ہر چیز جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کراچی شہر کے اندر وہ ایک کوموڈٹی کی صورت اختیار کر چکی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوموڈٹی کی صورت جو ہے وہ اختیار کرے. وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ مفت میں نہ مل رہی. زمین کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس انداز میں نے یہاں پر مسماریاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اور جس انداز میں انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکا ہے, آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ انڈسپینسیبل لوگ, ان کی ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, یہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, یہ انسان ہی نہیں ہے. جو رویہ انگریزوں کا ہماری طرف تھا یا کولونائزڈ ملکوں کی طرف تھا کہ یہ شاید انسان ہے ہی نہیں, وہی رویہ ہمارے حکمرانوں کا ان آبادیوں کی طرف ہے, خاص کر کچی آبادیوں کی طرف. اس ساری صورتحال کے اندر آپ چاہیں تو جو ہے وہ صوبہ بنا لیں, آپ چاہیں تو جو ہے وہ کراچی کو جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیں, اور آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین لوکل گورنمنٹس کو لے آئیں. حل نہیں نکلے گا. حل کیوں نہیں نکلے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری پوزیشنز پہ جو بھی لوگ آئیں گے اور اس سارے اسٹرکچر کے اندر جو بھی لوگ آئیں گے, ان کا جو ذہن ہے یا جو ان کے پاس نظام کا دیا ہوا طریقہ کار ہے, اس کے اندر آپ سے, ہم سب لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے پروفٹ اور ریونیو, اور وہ پروفٹ اور ریونیو ہی ان کو ڈرائیو کرے. وہ پروفٹ اور ریونیو کے حساب سے ہی سارے کے سارے معاملات ہوں گے. دیکھیں, خود ہم نے کراچی بچاؤ تحریک کا جب معاملہ شروع کیا تو اس وقت ہم این ایس ایف میں تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے 2011-12 میں, جب اس شہر کے اندر جو ہے وہ مستقل خون خرابہ جاری تھا, اور اس خون خرابے کے پیچھے ہم نے ایک کیمپین شروع کی تھی, یوتھ اگینسٹ وائلنس. اور جب اس خون خرابے کو ہم نے ٹریس کرنا شروع کیا کہ یہ خون خرابہ کہاں سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, تو جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ بڑے پیمانے پہ لینڈ چاہیے, اور اس لینڈ کے پیچھے یہ ساری لڑائیاں ہمیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. راتوں رات جو ہے وہ اے این پی کا ملیٹنٹ ونگ پیدا کیا. اے این پی کا اس زمانے میں کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا, ٹھیک ہے. جو گینگ وار ہے, اس گینگ وار کو ایک نئی نہج پر دوبارہ سے جو ہے وہ تراشا گیا, بنایا گیا. جو لیاری کے دوست ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ بھئی جب رحمان کا مرڈر ہوتا ہے تو اس رحمان کے مرڈر کے بعد لیاری گینگ وار جو ہے کہ جو لوگ بچتے ہیں وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی کہتا ہے کہ سرنڈر نہیں کرو بلکہ تم جو ہے وہ کچھ اور کام کرو. پہلوان گوڈ کے اندر جو ہے وہ مدثر چیف اور وہ نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, اے این پی کا وہ اچانک سے مشہور بندہ جو نکل کر آتا ہے, تو وہ لڑائیاں آپ کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جی نہیں, ایک بنگش تھا, لیکن لیاقت بنگش. تو لیاقت بنگش اور مدثر چیف جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے پیچھے بڑے بلڈرز کا اور اس ادارے کا کہ جس کا اب کراچی کے ساتھ سب سے زیادہ اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے, وہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں. اور جب تک لینڈ
کلیم کرنے کی کہانی چل رہی ہے تب تک آپ کو یہ سارا وائلنس جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور جب وہ لینڈ بیچنے کی یعنی پورا کٹی پہاڑی کا جو علاقہ ہے وہ ایک زمانے تک میدان جنگ بنا رہا, لیکن نیا ناظم آباد بننے سے پہلے تک, نیا ناظم آباد بننے کے بعد نہیں. جب تک حبیب یونیورسٹی نہیں بنتی ہے پہلوان گوٹ آپ کو ایک مختلف انداز میں نظر آ رہا ہے. حبیب یونیورسٹی بننے کے بعد سچویشن دوسری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب بحریہ ٹاؤن بیچنے کی باری شروع ہوتی ہے تو ملیر کے سارے گینگ وار وغیرہ سب جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تب جو ہے وہ آپ کو یاد آتا ہے کہ اچھا جی اب ہم نے کراچی کو کلین کرنا ہے کیونکہ اب لینڈ کو بیچنے کی جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے. تو وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سازش ہے, کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوا. وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر سرمایہ دار اسی طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے, ہر سامراجی قوت اسی طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو رن کر رہی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جا کر قیوم آباد نالہ دیکھیں, اسپیشلی جب وہ قیوم آباد نالہ ڈیفنس میں انٹر ہو رہا ہے, اس کی کیا صورت حال ہے, وہاں پر جو روڈز ہیں ان کی وڈتھ کیا ہے, اور آپ جو ہے وہ گجر نالہ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ نالے کی کیا صورت حال ہے, وہاں پہ روڈز کی وڈتھ کیا ہیں. میری خود سعید غنی سے جب ہماری نیگوسیشن ہوئی کہ بھئی جو روڈز ہیں ان کی وڈتھ کو آپ کم کریں, ایک تو یہ بتانا بڑا اہم ہے کہ وہاں پر جو روڈز ہیں وہ روڈز جو ہیں وہ کوئی کسی کراچی کے ماسٹر پلان کا حصہ نہیں ہے. وہ روڈ صرف اس وجہ سے بنی ہے کہ وہاں پر جو کنسٹرکشن کمپنیز انوالو تھیں ان روڈز کو بنانے کے لیے, ان میں سے ایک کا نام ہے FW اور ایک کا نام ہے NLC. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ روڈز جو ہیں وہ بغیر اس چیز کے کہ جو ہے وہ کراچی کے ماسٹر پلان میں شامل تھیں نہیں تھیں, وہ روڈز بنا دی گئی. تو میری جب سعید غنی سے ہماری نیگوسیشن ہوئی مظاہرے کے بعد بلاول ہاؤس والے, تو ہم نے کہا کہ بھئی محمود آباد کی روڈز کیوں کم ہیں, کی وڈتھ کیوں کم ہے, اور جو ہے وہ گجر نالے کی اور رنگی نالے کی روڈز کی وڈتھ کیوں زیادہ. کہنے لیں وہاں پر میرے پاس صرف ایک ایڈوانٹیج آ گیا جس کو میں نے استعمال کر لیا, اور وہ یہ تھا کہ وہ روڈز آگے DHA بھی جا رہی تھیں, اور اگر جو ہے وہ آپ ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے توڑنا ہے تو توڑ لیں, وہ پھر DHA کے گھر بھی ہیں وہ بھی ٹوٹیں گے ساتھ میں, ظاہر سی بات ہے. وہ ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ. اسی طریقے سے KCR کے منصوبے پہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو KCR کے منصوبے پر انہوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ بیچ میں کالا پل کا سارا ایریا آ رہا تھا, وہ آپ جانتے ہیں کالا پل کا ایریا کس کا ہے, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کالا پل کے ایریا پہ ہم جو ہے وہ اوپر سے لے جائیں گے KCR, باقی جگہوں پر ہم مسماری کریں گے, لیکن جو کالا پل کا ایریا ہے چونکہ وہاں پر وہ ایک اہم ایریا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ہم اس KCR کو اوپر سے لے جائیں گے. اور نہ آج تک کسی نے سوال اٹھایا کہ بھئی وہ کالا پل والا ایریا جو ہے وہ بھی تو شروع سے KCR کا ایریا تھا, وہ بھی تو ریلوے کا ایریا تھا, اس کو کسی نے, کسی اخبار والے نے, کسی اور نے جو ہے وہ کیوں نہیں کہا کہ یہ قابضین ہیں, یا جو ہے وہ ان کے ایریا میں جو ہے وہ ملک ریاض کے اوپر جو ہے وہ ججمنٹ آ گئی, سب کچھ ہو گیا, مگر جو ہے وہ آج تک کسی نے نہیں. اب شاید کہہ دیں قابضین, آج کل جھگڑا چل رہا تھا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس کراچی شہر کی, اور اس کراچی شہر کے اندر اور مجموعی طور پر پورے سندھ کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چاہے اربن کویسچن ہو یا نیشنل کویسچن ہو, دونوں کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا نیچے سے, کلاس کویسچن سے نکالنا پڑے گا. اگر ہم اس کلاس کویسچن سے اس کو نہیں نکال رہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ریئیکشنری سائڈ پہ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس یہاں کے علاقے ہیں, جو غریب بستیاں ہیں, جو مزدور بستیاں ہیں, وہی کراچی کا حل نکال سکتی ہیں, اور وہی کراچی کی یا سندھ کی خود مختاری میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. جو مڈل کلاس ہے وہ ہمیشہ یہی کرے گی کہ جو وہ اس وقت کر رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ سندھ میں نہ سندھ ٹوٹ رہا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ نیا صوبہ بننے جا رہا ہے, نہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے, ایسی کوئی کہانی کہیں پر کچھ نہیں ہوئی. لیکن وہ جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ جو پارٹیز ہیں,
ان کے فیور میں یہ ہے کہ وہ اس مڈل کلاس لائن کو پچ کریں کہ جہاں پر ان کی عوام کی جو لڑائی ہے وہ سندھ کے اندر رہے، وہ اس مین لڑائی کی طرف نہیں جائے جہاں پر جو ہے وہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن اگر کہہ رہی ہے کہ بھائی وفاق کے پاس جانا چاہیے اور فلانا ہونا چاہیے، اس کے اوپر وہ کھیل رہی ہے، دوسری جو ہے وہ وہاں سے جلسہ جلوس نکال کر جو ہے وہ کراچی کی طرف آ رہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ جناح گراؤنڈ کے اوپر جلسہ کریں گے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی ساری قوتیں تھیں کہ جنہوں نے اس وقت بھی ایسے موقع پر جو ہے وہ آگ لگائی تھی جس وقت جی ایم سید نے ایم کیو ایم کے لیے دروازے کھولے ہوئے تھے کہ بھئی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بندے ہیں، یہ یہاں کے مستقل باشندے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو مڈل کلاس ہے وہ کوشش کرے گی، وہ اس کی سائیکی میں ہے، وہ اس کی سرشت میں ہے کہ وہ چونکہ بڑے سے نہیں لڑ سکتی، وہ جو ہے وہ اس لڑائی کی طرف نہیں جا سکتی جہاں پر جو ہے وہ بڑا نقصان ہو. اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ لڑائی اپنائے کہ جو 54-58 کی لڑائی ہے، جس کو جو ہے وہ لینن جو ہے وہ اکانومزم کی لڑائی کہتا تھا کہ بھئی بس ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جاتا رہے. اور وہ لڑائی جو ہے اس میں اگر آپ کے حصے میں ہی جو ہے وہ 2 دانے رہے ہیں تو اس 2 دانے پر جو ہے وہ تو پھر آپ لوگ آپس میں یہی ڈیبیٹ کریں گے کہ اچھا یہ 2 دانے بھی جو ہیں وہ کس کے پاس آئیں گے، میرے پاس آئیں گے یا تمہارے پاس آئیں گے. تو جو مسئلہ ہے وہ پھر کہاں سے حل؟ جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ مسئلہ جو ہے وہ نہ تو وفاق کو دینے سے حل ہو سکتا ہے، نہ وہ جو ہے وہ صوبہ بنانے سے حل ہو سکتا ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری حکومتیں قائم کرنے سے ہو سکتا ہے، تو پھر وہ مسئلہ حل ہو تو کہاں سے ہو؟ میرا خیال ہے وہ فارمولا جو ہے وہ ہمیں نکالنا پڑے گا لینن کے جو ایکسپیریمنٹ تھا، اور جس ایکسپیریمنٹ کی ایک رائٹ ونگ تصویر ہمیں جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ دکھائی کہ ہمیں جو عوام کے متبادل ادارے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ گلیوں کی کمیٹی، محلہ کمیٹیز، اور ان محلہ کمیٹیز کے اوپر جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹیز، عوامی کمیٹیوں کا پورا سسٹم جو ہے وہ بنانا پڑے گا، جو اس نظام کے اندر نہیں شامل ہو بلکہ وہ اس نظام کے باہر چل رہا ہو، جو اس نظام کو چیلنج کر رہا ہو، جو نظام بیسیکلی ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر نتھی ہوتے ہوئے ہم اس کا حل جو ہے وہ نکال سکیں. اس کو چیلنج کر کر ہی ہم جو ہے وہ اپنا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اس کی ایک تصویر آپ جو ہے وہ بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، ایک تصویر آپ جو ہے وہ پختونخوا میں جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اس کی شکل حیت مختلف ہے، شاید اس کو مزید تھیریٹیکل کیا جا سکتا ہے، اس پہ جو ہے وہ مزید اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز طے ہے کہ وہ جو عوام، چاہے وہ کراچی کی عوام ہو، چاہے وہ بدین کی عوام ہو، چاہے وہ ٹھری میروا کی عوام ہو، اس کو وہ آلٹرنیٹ ادارہ چاہیے. اس آلٹرنیٹ ادارے کے بغیر وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ہمارے خود جب تنظیم کے اندر، جب کراچی بچاؤ تحریک کے اندر ہم یہ مسماریوں پر کام کر رہے تھے، تو بیچ میں ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ دیگر وجوہات کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس کا تنظیم کا نام جو ہے وہ چینج کر لیا جائے. تو چونکہ ہماری جو تقریباً 32 محلے ہیں گجر نالے کے اوپر جہاں پر ہماری کمیٹیاں موجود ہیں، تو گجر نالے کے لوگ جو ہیں وہ نکل کر ہمارے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی تنظیم کا نام تبدیل نہیں ہوگا. ہم نے پوچھا، ہم نے کہا کہ بھئی تنظیم تو آپ لوگوں کی موومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہم نے بنائی تھی، نام بھی اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا، تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر نام چینج ہو جاتا تو ہو جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جنہوں نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے کہا آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. کہ اس پوری لڑائی میں جو ہم گجر نالے پر لڑتے رہے، آپ کو صرف جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کمپنسیشن مل گیا، متبادل، مجھے روک لیے گا جب، یا بتا دیے گا جب ختم کرنا ہوتا کہ میں ختم کر دوں. تو آپ لوگوں کے لیے کہنا آسان ہے. ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس 4-5 سال کی جد و جہد کے اندر تھانہ جانتا ہے کراچی بچاؤ تحریک کیا، جو
ڈی سی آفس ہے وہ جانتا ہے کہ کراچی بچاؤ تحریک کیا ہے, جو کہ الیکٹرک کا دفتر ہے وہ اب جانتا ہے کہ کراچی بچاؤ تحریک کیا ہے. تو ہم جب وہاں پر جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ پر ہماری جو ہے وہ گیس کا مسئلہ ہو گیا, اس کو ریزالو کرو, یا فلانی جگہ پر جو ہے وہ ہمارا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, اس کو ریزالو کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یار ان کا مسئلہ سالو کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ پھر دھرنے جلسے کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک مسائل جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ایک بڑی چھوٹی سی آپ کے سامنے اگزامپل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نام نہیں چینج کر سکتے کیونکہ ہمیں پلیٹ فارم چاہیے جس سے ہم اپنی طاقت کو دکھا سکیں. تو وہ جو مزدور طبقے کی اپنی طاقت کا دکھانا ہے, اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور وہی آگے جا کر ایک انقلابی سیاست کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے جا سکتی ہے, اور وہیں سے آپ کو ایک نیا عوامی کلچر, نیا قومی کلچر نکل سکتا ہے. جو قومی کلچر جو ہے وہ بدین کے اس کسان کو کہ جس کے پاس زمین نہیں ہے, یا عمر کوٹ کے اس شخص کو کہ جو کہ شیڈیول کاسٹ سے ہے, اس کو, اور لیاقت آباد میں اس 80 گز میں رہنے والے, 60 گز میں رہنے والے اس شخص کو کہ جس کے لیے جو ہے وہ پیٹ بھرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے, اس کو جوڑ سکتا ہے, اور وہاں سے آپ ایک نئی چیز نکال سکتے ہیں. یہ ڈفرینس کرنا, یہ نیا کلچر قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر کراچی کے لیے یا کراچی کے ان افراد کے لیے جو کہ سندھی نہیں بولتے ہیں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کلچر کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو جو اپوزیشن سندھ کے اندر موجود ہے اس کا کلچر کیا ہے, تو اس کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر بدین کا شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جو ایم کیو ایم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کا کلچر کیا ہے, اور جو لیاقت آباد میں رہنے والا شخص ہے اس کا کلچر کیا ہے, اور ان کی اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ کہاں بن رہی ہے, تو وہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ کون ہے جو اپنی حقوق کی یا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور کون ایسا ہے جو کہ اپنے ہی شہر کو بیچنے کی سیاست کر رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا, یہ کلچر قائم کرنا ہی سب سے بنیادی جو ہے وہ کام ہوگا. اور یہ کلچر قائم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ گلیوں میں, محلوں میں جا کر ان کے بنیادی مسائل کو بڑی ایڈیالوجی کے ساتھ جوڑنا پڑے. ہمیں جو ہے وہ ایسا کلچر چاہیے جو بیک وقت 3 چیزیں رکھتا ہے, اور یہ میرا نہیں کہنا ہے, یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر چین کی پوری اینٹی کولونیل اسٹرگل کھڑی ہوئی, پوری اینٹی امپیریلسٹ جو ہے وہ اسٹرگل کھڑی ہوئی, کہ نیو ڈیموکریسی کے اندر یہ ماؤ بات کر رہا ہے کہ ایک قومی کلچر کے 3 اہم کمپوننٹ ہیں. پہلا کمپوننٹ کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ ہو, وہ اینٹی کولونیل ہو. دوسرا کمپوننٹ کہ وہ سائنٹیفک ہو, وہ آپ کو پیچھے کی طرف نہیں لے کر جا رہا, وہ آپ کو جو ہے وہ پجامے میں اجرک میں نہیں پھنسائے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ فارورڈ لے کر جائے گا. وہ ایک سائنٹیفک کلچر ہوگا, کیونکہ تہذیب تمدن کے بغیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور تمدن کا تقاضا یہ ہے کہ نیشنلزم بھی پروگریس کرتا رہتا ہے, نیشنلزم بھی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے, وہ اور کمپوننٹس کو اپنے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور آخری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلچر ماس کلچر, کہ وہ عوام سے نکلا ہوا کلچر ہو اور وہ عوام کو جوڑنے کے قابل ہو رہا ہو. تو جو میتھڈ آپ کے پاس آ رہا ہے, جو طریقہ کار نکل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ مختلف جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کی ماسس کے اندر ہم جائیں, ان ماسس سے خود سوال کریں ان کے مسئلے کیا ہیں, ان سے یہ سوال کریں کہ وہ مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں, ان سے یہ سوال کریں کہ وہ کون سے تضادات کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس کو لے کر آئیں اور اپنی تھیری کے اندر جو ہے دوبارہ پیوست کریں. اور وہاں سے جو علم ہم نکالیں گے, وہاں سے جو طریقہ کار ہم نکالیں گے, وہاں سے ایکچولی ہمارے پاس ایک پروگریسو جو سولوشن ہے شہر کا بھی صوبے کا بھی, وہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے گا. اور میں آپ کو سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ کم از کم ہم نے جب گجرنالے پر کام کیا تو بہت سارے مواقعوں پہ عوام کے پاس جس طرح کے سولوشنز تھے یا جس طرح کی بات تھی, انہوں نے ہمیں حیران کر دیا. ہم حیران ہو گئے کہ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے کام کرنے کا, اس سے بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. تو ہماری جو ازمپشن ہے, ہم اس ازمپشن کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ نہ کر رہے ہوں, بلکہ ہم جو ہے وہ واقعی ایک کریشن کریں اور نیچے سے کریشن کریں. یعنی کہ جو آپ کی لڑائی ہے وہ بجائے
اوپر سے ڈیولپ ہونے کے، وہ گرامشی، ماؤ، ہاروی، کسٹیلز، ان کو بعد میں پڑھے. وہ پہلے اس چیز کو پڑھے کہ آپ کے شہر کا اپنا شخص، آپ کے شہر کا وہ شخص جو کہ واقعی جو ہے وہ بدحال ہے، جس کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اس شہر میں، وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، اس کے پاس کیا حل ہیں، وہ کیسے آگے بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو اہم چیزیں ہیں جو اس وقت کراچی کے اندر کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایک جو ہے وہ قومی کلچر بنایا جائے، اور دوسرا دوہری جو طاقت کے ادارے ہیں ان کو قائم کیا جائے. مصالحت نہیں ہو سکتی، مفاہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ شہر بیس ہے اس چیز کی، پورے سرمایہ دارہ نظام کی، پورے سامراجی نظام کی اس پاکستان کے اندر، کہ سارا سرمایہ، سارا کیپٹل یہاں پر آ کر جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، یہاں سے وہ جو ہے وہ ساری جگہوں پہ گردش کرتا ہے. ایسی صورت میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سندھ سے یا پورے پاکستان سے کسی کو یہاں پر آنے سے روک دیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں سرمایہ ہوگا لوگ وہیں مائیگریٹ کر کے آئیں گے، کیونکہ وہیں پہ اکنامک اپرچونیٹیز ان کو نظر آئیں گی. باوجود اس کے کہ وہاں پر اتنی وائلنس ہو، کہ وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، یہ سب کچھ ہم اس شہر میں دیکھ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی نے آنا بند نہیں کیا، کسی نے جو ہے وہ یہاں پر رہنا بند نہیں کیا، نہ وہ کرے گا، کیونکہ باقی جو علاقے ہیں ان کے بھی کوئی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں، ان کے حالات ہم سے زیادہ برے ہیں. بدین کی صورتحال کراچی سے زیادہ خراب ہے، ٹھری میروا کی صورتحال کراچی سے زیادہ خراب ہے. تو وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ یہ اسی شہر میں آئیں گے جہاں پر جو ہے وہ ان کے پاس کچھ نوکری کے مواقع ہوں، کچھ کاروبار کے مواقع ہوں. بہت شکریہ. خرم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا پیپر ہم سب کو سنایا، پڑھا. اور ساتھیوں، دوستوں، میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم کوئی سوالات ہم خرم سے کرنا چاہیں تو سیشن ہم کھولیں سوال و جواب کے لیے. تو یہ سیشن کھلا ہے، آپ کے سوال، خرم کے جوابات. ایک زمین ہے، اس پہ 8 ادارے، 8 ادارے جب اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے تو سب کرے میرے کو کیا جب آپ کو بھائی ہوتی ہے تو سبھی سے کرنا ہے. اس لیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو اتنے سارے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار بھاڑ میں جائے، وہ بہتر ہے کہ وہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ میں 150 روپے دوں یا 1000 روپے دوں یا 1500 روپے دوں، اس سے جو ہے وہ حل کرا لوں. ہمارے ساتھ بھی میں آپ کو اگر بتاؤں تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو ہے وہ یہ طے ہوا تھا کہ بھئی جب سعید غنی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی 30 فٹ کے بجائے ہم 20 فٹ کا روڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر باقاعدہ جو ہے وہ رائٹ اپ میں جو ہے وہ لکھا گیا، سارا کچھ ہوا، ساری چیزیں طے ہوئی. پھر اچانک سے جو ہے وہ کچھ گاڑیاں آئیں، انہوں نے پھر توڑ پھوڑ شروع کر دی. روڈ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر جو ہے وہ توڑنا پھوڑنا شروع کر دی. تو ہم گئے، ہم نے ڈی سی آفس کے باہر مظاہرہ کیا، انہوں نے بلایا، ہم نے اپنی بات بتائی، انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، تو کے ڈی اے کر رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ کے ڈی اے سے جا کے بات کریں. اچھا کے ڈی اے ہم نے وفد بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں، ہمارے پاس تو کہیں اور سے آرڈر آئے ہیں، کرتے کراتے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم یہ کرتے ہیں. ہاں کمشنر آفس سے بھی بات ہوئی، کمشنر آفس نے کہا بھائی یہ کے ڈی اے کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہانی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ سی ایم ہاؤس پہ جا کر کرتے ہیں مظاہرہ، تاکہ کچھ نہ کچھ تو سی ایم کو تو کے اندر تو یہ سبھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آتے ہیں. تو سی ایم ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا. تو مظاہرہ کرنے سے پہلے صبح 11 بجے میرے پاس کال آ گئی کہ وہ آپ آ جائیں، وہ کمشنر جو ہے نا وہ ملنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کی بات جو ہے وہ سن لے گا اور سارا کچھ کر دے گا. ان دی اینڈ کمشنر آفس جو ہے اسی نے یہ بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 20 فٹ کا ہم نے طے کیا تھا، یہ 20 فٹ پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن وہ مستقل آپ کو اتنے اداروں کے اندر پھنسا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھن چکر ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اسٹیکس مختلف ہیں. یہ بڑا اہم چیز ہے کہ کنٹونمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ الگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ شہری حکومت کا معاملہ ہے. لیکن یہ کوئی ایسے معاملے نہیں ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے. یہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر جو سارا ان کا کھیل تماشا ہے وہ سب ختم ہو جائے، اور جو ان کی اپنی بندرباہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی.
تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ بھئی NFC ایوارڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ جو کمائی کی ساری چیزیں ہیں وہ تو فیڈرل نے اپنے پاس رکھی، پورٹ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، گیس اس کے پاس ہے، آئل اس کے پاس ہے، تو جو آپ کے سبجیکٹس دیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ بیسیکلی جواب دہ ہونے کے سبجیکٹس ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ آپ لمبی بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری مسئلے مسائل اگر ہم اس صورت میں جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی ڈیموکریٹک حل نکل آئے گا یا اس کا جو ہے وہ کوئی اسٹرکچر میں آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ حل نکل آئے گا، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک اکانومی ہے، اور اس اکانومی کے بہت سارے ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ ہم جو ہیں وہ کنزیومر سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت ہو. وہ اس شہر میں ہمیں کنزیومر کے طور پر دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایسی فورسز ہیں جو ہمیں کنزیومر سے زیادہ نہیں، تو جو سولوشنز آپ نے دیے اس کو بھی وہ کیوں چل رہے ہیں؟ یعنی یہ اور بھی زیادہ پیسمسٹک بات ہے، لیکن وہ فورسز اس کو بھی کیوں چل رہے ہیں؟ وہ فورسز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گی کہ اس طرح کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایگزسٹ ہو. اور اگر ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایون جو ان کو بہت سارے اور پارٹیز کے ساتھ مسئلہ رہا وہ اسی وجہ سے مسئلہ رہا کہ ان کو اس اسٹرکچر سے مسئلہ تھا، کیونکہ وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹرینتھ فراہم کر رہا تھا اس سارے معاملے کے اندر. اب اس اسٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے اور اس اسٹرکچر کو آگے بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی بہت ساری سیاست کرنی پڑے گی، اور وہ سیاست کا جو رستہ ہے وہ انقلابی سیاست سے ہی نکلتا ہے. اس کی جو مثالیں ہیں وہ بھی انقلابی سیاست سے ہی نکلتی ہیں، اور جو ان پر ہوا اور جو انہوں نے اس کا حل نکالا اسی طرح کا حل آپ کو بھی جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اس شہر کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کا شہر رہا، یا یہاں پر جو ہے وہ مذہبی قوتیں جو ہے وہ بہت زیادہ رہیں آگے کی سائڈ پر، یا ان کو جو ہے وہ لوگوں نے پسند کیا پری MQM. تو یہ بات نہیں ہے. اس شہر کے اندر جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی 60s تک 70s تک ایک بہت بڑی قوت رکھتی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ 56 کے بعد جو ہے وہ اس پارٹی کے اوپر پابندی لگ گئی، اور اس پابندی لگنے کے بعد جو ایک کام میرا خیال ہے کہ پارٹی نہیں کر سکی وہ یہ کہ وہ یہ اسٹریٹجی نہیں ڈیوائز کر سکی کہ لیگل سٹرگل کے ساتھ انلیگل سٹرگل کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے خطوں کے اندر، اور یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں، اگر آپ پورے کولونائز ورلڈ کو دیکھ لیں تو اس پورے کولونائز ورلڈ کے اندر بغیر انلیگل سٹرگل کے جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وہ ان دی اینڈ یا تو اسی میں سمجھوتا کر لیتا ہے. CPIM کی اگر ہم مثال دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر، تو وہ قوتیں جو کہ منرل کمپنیز کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں وہ منرل کمپنیز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ زمینیں خالی کرنے کے کام میں لگ گئیں. تو یا تو آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لڑنا پڑتا ہے، اور اس لڑنے کے جو اپنے تقاضے ہیں اور جو لڑنے کے اپنے سیکریفائسز ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. آج بھی جو اسٹرگل آگے کی سائڈ پر ہیں یا کچھ کرنے میں قابل ہو رہی ہیں ان کو لڑنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر جو ہے وہ نقصانات ہوتے ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ حماس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن رستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ آپ کے پاس ہے نہیں، کوئی اور طریقہ کار آپ کے پاس ہے نہیں. ایک سوال میرا ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، صرف کراچی میں جیسے لاہور بھی ہے، لاہور کے اندر مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ آئے، اردو بولنے والے آئے، وہ ضم ہوئے اس کے اندر، اس کلچر کے اندر، اس زبان کے اندر. مگر کراچی میں کیا یہ بھی ایک مسئلہ ہوا کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی، کیونکہ ایتھنیسٹی جو کراچی کو پیچھے رکھتی ہے اور وہ ضم نہیں ہو پاتے، وہ ایتھنیسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ کراچی میں فلو ہو گیا. دیکھیں، آپ جب بھی شہروں کی طرف دیکھیں گے، بڑے شہروں کی طرف دیکھیں گے اور ایسے شہروں کی طرف دیکھیں گے کہ جہاں پر اوور کراؤڈڈ شہر ہیں، جہاں پر جو ہے وہ آپ کو
ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ محنت کرنا درکار ہوتی ہے حاصل کرنے کے لیے. کچی آبادیاں زیادہ ہیں, اسلم زیادہ ہیں. وہاں پر دو ہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یا تو وہ شہر جو وہ کلاس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یکجا ہوتا ہے, یا وہ اپنے حصول کے لیے جو ہے وہ آئیڈینٹیٹیز کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. کیسٹلز کی جو پوری تھیری کھڑی ہوئی ہے, اربن تھیری, وہ اسی چیز پہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کمیونٹیز میں جو ہے وہ آرگنائز کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ کمیونٹیز کے اندر آرگنائز کرنے والا فارمولا کسی حد تک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے اپنے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمیونٹی ڈفرینس کو نہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو مہاجر کہنے میں کوئی حرج, اگر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بھئی وہ مہاجر ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ یونائٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس لارجر ایشو کے ساتھ کہ جس کا وہ حصہ ہیں, یعنی کہ وہ مہاجر ہوتے ہوئے بھی سندھی ہو سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی کے ساتھ بھی سندھی ہو سکتے ہیں, وہ اگر اس کا فہم نہیں رکھیں گے اور اس کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو پھر پرابلم یہ ہوگی کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ ایک چھوٹی لڑائی میں تبدیل ہو جائے گی, جس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ الاصف کو پانی ملے گا یا جو ہے وہ انچولی کو پانی ملے گا. ٹھیک ہے نا. وہ لڑائی جو ہے وہ یہ ہو جائے گی کہ سبزی منڈی والے پل کے اس سائڈ پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی یا سبزی منڈی کے دوسری سائڈ والے جو ایریا وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو وہ جو پارٹیشننگ ہے وہ اگر اسی طریقے سے رہتی ہے تو پھر لڑائی باہر کی سائڈ پہ ہونے کے بجائے کہ وہ فورسز جو آپ کا 80% حصہ جو ہے وہ ہڑپ کر رہی ہیں, جو فورسز ایکچولی آپ کو جو ہے وہ محکوم بنا کے رکھی ہوئی ہیں, اس کے بجائے آپ ان سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ہی کے جیسے دوسرے شخص ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار مجھے بھی تھوڑا پانی مل جائے. چلیں جی میں اس حوالے سے سوال کروں گی کہ اس اگر آپ نے یہ رکھا تھا تو اس حوالے سے آپ بات کہنا. جی معذرت میں یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ ایک چیز جو اور نوٹس کی خاص کر ہم نے کراچی بچاؤ تحریک کی موومنٹ کے دوران وہ یہ نوٹ کی کہ جو خواتین ہیں ان کے اندر ایک نئی ریولوشنری زیل آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ وہ دوہرا جو ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, ایک طرف جو ہے وہ ان کی کلاس کی وجہ سے اور ایک طرف ان کی صنف کی وجہ سے, اس دوہرے تشدد میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ جسے آپ کہیں گے پولیٹیکل سبجیکٹ بن کر جو ہے وہ ابھرتی ہیں. دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک کہ یہ PIDC کے پیچھے غریب آباد کی کالونی ہے, اور وہاں پر جب ہم نے جو ہے وہ آرگنائز کرنا شروع کیا مسماریوں کے خلاف, تو جو مرد حضرات تھے ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا ان مسماریوں کے خلاف وہ یہ تھا کہ اچھا چلو گھر ٹوٹ جائیں لیکن ہمیں کہیں مل جائے کچھ. جو وہاں پر کچھ ینگ لڑکیاں نکلیں جنہوں نے ہم سے یہ کہا کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ٹوٹے نہیں. اور جب ایک ڈویژن سا آیا موومنٹ کے اندر کہ جہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ نیگوشیشن کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہ رہے تھے, تو بہت ہی ینگ خواتین تھیں جو نکلیں, جنہوں نے گھر گئیں, وہاں پر جو ہے وہ خواتین کو آرگنائز کیا, اور آرگنائز کرنے کے بعد وہ جو ہیں وہ جا کر پٹری کے اوپر بیٹھ گئے کہ جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ نہیں چلے گی اگر ہمارے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کیا جائے. اور کئی عرصے تک اس کیمپ کو چلانے میں ان خواتین کا اہم رول ہے. اسی طریقے سے گجر نالے کے اوپر جو ساری تحریک تھی, اس ساری تحریک میں ہر علاقے کے اندر 2-3 خواتین ہمیں اس طرح کی ملیں کہ جو نہ صرف جنہوں نے جو ہے وہ اس علاقے میں خواتین کو آرگنائز کیا, بلکہ وہ دو بدو جو ہیں وہ پولیس والوں سے لڑیں, رینجرز والوں سے لڑیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو ہے وہ بلڈوزرز کو سامنے کھڑے ہو کر روکا, گرفتاریاں دیں. تو یہ جو ایک رول ہے خواتین کا جو کہ کراچی میں نظر آ رہا ہے, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ جو علاقوں کی آرگنائزنگ ہے اور جو علاقوں میں آلریڈی ریلیشنز ہیں, ان ریلیشنز کے اندر خواتین کا رول جو ہے وہ مردوں سے زیادہ اہم ہے. ان کی روزمرہ کے تعلقات, ان کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ ان کو ایک طرح سے
انیبل کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ اس آرگنائزنگ کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کر جائیں. ہر علاقے میں ایک ہمارے یہاں ٹرم ہوتی ہے استعمال اکثر کہ جو ہے وہ ایک قدرتی لیڈر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ قدرتی لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو جوڑے ہوئے ہوتا ہے. اس میں خاص کر ہمیں جو ہے وہ خواتین کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی علاقے کی دائی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ خود بخود علاقے کی جتنی خواتین ہیں وہ اس کے گرد جو ہے وہ جڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جو سب سے پرانی کوئی خاتون ہوں گی اس علاقے کی, ٹھیک ہے نا, تمام جو خواتین ہیں وہ ان کے پاس آتی ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کس گھر میں جو ہے وہ مرد نے جو ہے وہ عورت کے اوپر تشدد کیا. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں جو ہے وہ بچوں کی فیس جو ہے وہ اس دفعہ نہیں جا پائی, کس گھر میں جو ہے وہ بھوک ہے, کس گھر میں جو ہے افلاس ہے. تو وہ ایک نیچرل آرگنائزنگ ایبلٹی جو ہے وہ خواتین کے اندر ہوتی ہے. جو چیز اور جو ایک شکایت مجھے اپنے آپ سے بھی ہے, لیفٹ کے کارکن ہونے کے حوالے سے, اور دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی ہے, اور خاص کر فیمنسٹ تنظیموں کے ساتھ بھی ہے, کہ ہم نے ابھی تک ورکنگ کلاس لیڈرشپ کے اوپر کوئی باقاعدہ کورس, کوئی باقاعدہ ورکشاپس جو ہیں وہ ڈیزائن نہیں کیے, جن کو ڈیزائن کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ خواتین کا صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ ان کو بچپن سے اپنے آئیڈیاز کو سپریس کرنے کی, اپنے فیلنگز کو سپریس کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو جب وہ آ کر یہاں پر بیٹھیں گی تو ان کے پاس 600 آئیڈیاز ہوں گے, لیکن وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہی ہوں گی فوری طور پر. ان آئیڈیاز کو واپس نکالنا, ان سے سیکھنا, ان کو جو ہے وہ اپنا حصہ بنانا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ارتقا کے ساتھیوں, ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے میری بہنیں اور بھائیوں, خرم صاحب اور تمام ساتھی, السلام علیکم. خرم صاحب نے کراچی کے حالات کے اوپر بہت ریسرچ کر کے ایک پیپر بنایا جو کل پرسوں مجھے دورانی صاحب نے بھیجا تھا. میں نے اس کو دیکھا. اس کے روشنی میں انہوں نے یہاں جتنے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جو تھے وہ بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں, اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں اس قسم کی سنجیدہ فکری بیٹھک ہونا بہت ضروری ہے, کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, کراچی کے مسائل کیا ہیں, اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے, اور یہ مسئلے کس طرح پیدا ہوئے, کس طرح ان مسئلوں نے جنم لیا جو آج ہمیں ایک پہاڑ نظر آتا ہے, اس کو حل ہونے کی کوئی رستہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. ہر آدمی اپنے من کا اپنی بات کرتا ہے, یقیناً جس سے دوریاں بڑھ رہی ہیں. کراچی جو ایک بہت صاف ستھرا شہر, سندھ کی دارالخلافہ, اس سے پہلے ماہی گیروں کا شہر جو اس علاقے میں بستے تھے, اسی کے نام سے کئی زمانوں سے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنے رسالے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. تاریخی حوالوں سے بھی کراچی کا بہت بڑا ذکر ہے, بہت سارے لوگوں میں, جس کا گل حسن کلمتی اور بہت سارے دوستوں نے اس کا ذکر کیا. کراچی پیر علی محمد شاہ راشدی, کل پرسوں میں اس کا کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں اس کو لکھا ہے, اس میں ایشیا کی رانی 22-23 کے زمانہ 1922-23 کا وہ لکھتا ہے کہ اس طرح کی کراچی کیسی تھی جو میں نے دیکھی تھی. یہ روڈ, رستے اور ساری کراچی کی جو اس پر انفراسٹرکچر تھا اس زمانے کا کراچی کا, وہ اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ اس نے اویشی کتاب میں اس کا ذکر کیا. اس طرح ہمارے بہت سارے دوستوں نے, اعجاز قریشی صاحب نے کراچی میں 47 سے لے کر 70 تک کا جو دور گزرا ہے اس کا تفصیل سے جائزہ لیا, سرکاری ڈاکومنٹس کے حوالے سے, جو اسمبلی کا ریکارڈ, جو اس زمانے میں گورنمنٹ کے فیصلے تھے, حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط سے کچھ نوٹیفیکیشن نکلی تھی
उन सारी चीज़ों का एक तारीख़ी हवालों पे उसने अपनी किताब लिखा है, और भी उसने काफ़ी सारे मकाले लिखे हैं कराची के हवाले से, जिसमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है। खुर्रम साहब ने भी बहुत सारी बातों की निशानदेही की है, जिसकी हमारे और भी बुज़ुर्गान और हमारे लिखे पढ़े लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के मसाइल जो है ना वो राह रास्त पे नहीं आ रहे हैं। जो कराची एशिया की रानी थी, उसके बाद जो कराची आज हम देख रहे हैं उसी में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस ज़माने में भी कराची में क़यादत थी, कराची के शहरी थे, कराची के लोग थे, कराची में रहने, कोई बाहर से कोई नहीं आया था, सब यहाँ के मकामी लोग थे। उन्होंने कराची को अपना समझा, अपना शहर समझा, शहर समझ के कराची की तामीर और तरक्की की, प्लानिंग की। आज जब यहाँ बैठे हम तो ये बहुत बड़ा प्लाट है एक इस बिल्डिंग के लिए या इस इदारे के लिए। इस तरह बहुत सारे सदर में आप चले जाएंगे, पुरानी कराची सारा देखेंगे तो कराची के उस ज़माने में किस तरह कराची बनाई गई थी। फिर कराची का जो हशर हुआ, न कराची का रोड रहा, न कराची का रास्ता रहा, न कराची का कोई पार्क रहा। अब तो पूरी कराची हड़प हो चुकी है, कराची का समंदर भी गंद हो गया, गदला हो गया, वो भी महफूज नहीं है। लतीफ़ साहिब का एक शेर है, अछो पानी लुढ़थियो कालू रियो कंगन, ईंदे लज मरन ते सर मथे हंजड़ा। जो साफ़ सुथरा पानी था उसको ऐसे लोग आए जिन्होंने आके उसकी तामीर तरक्की नहीं की, नफ़रतें शुरू से पैदा हुई। मैं बिल्कुल खुल के यह बात करता हूँ, सारे लिखे पढ़े बाशऊर लोग हैं, तारीख़ को पढ़ते हैं और सब ने ये पढ़ा होगा कि कराची का असल मसला यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, जिसने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, कराची को, इस सारे वतन को ये समझा कि हमें इनाम में मिला है। जिन लोगों के हम वफ़ादार थे, जिनकी हम ग़ुलामी करते थे और उन लोगों पे ग़ुलामी मुसल्लत करते थे, उन लोगों ने ये मुल्क हमें दिया है, इसलिए यहाँ हुकूमत करने का हक़ सिर्फ हमें ही है, ब्यूरोक्रेसी को। उन्होंने जो प्लानिंग की कराची के लिए, पूरे मुल्क के लिए, जो पॉलिसियाँ बनाई, जो नफ़रतों का बुनियाद रखा, लोगों को तकसीम करने का, लड़ा और हुकूमत करने का जो बुनियाद रखा, उसी का समर आज भी हम भुगत रहे हैं। वो चीज़ हमारे नस्लों से जहन में नहीं निकल रही है। ब्यूरोक्रेसी के जन्म दिया हुआ जो सियासतदान थे, जिनको सियासत में मौका मिला, उन्होंने उन्हीं रवायतों को बरकरार रखा, नफ़रतें फैलाई, गलत तारीख़ को बयान किया, हक़ाइक़ पे नहीं कहे। एक दौर था, वो तारीख़ तब्दील हो गई, बरे सगीर तकसीम हो गया, एक नया मुल्क बन गया। वो लोग जिनने इस मुल्क की मुखालफत की, जिन्होंने पाकिस्तान को काफिरस्तान का, कायदे अज़म को काफिर अज़म का, वो उस मुल्क के वाली और वारस बन गए। बल्दिया से लेकर ऊपर तक मरकज़ी हुकूमतों तक उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, उनका असर रसूख था। उन्होंने वही बिज बोया जो आज हम काट रहे हैं। तो एक बात है कि हमें असल जो हमारा बुनियादी मसला है उसको समझना चाहिए। हमारे जो तरक्की पसंद, मैं समझता हूँ सारे जितने भी यहाँ, वैसे भी मुझे पता है कि ये हम लोगों का एक अच्छा ठिकाना जहाँ बैठ कभी कभार बैठ के दिल की बात कर दें। इन लोगों के सामने उनकी भी नहीं चली। मैं छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ। मेराज मोहम्मद ख़ान, जिसकी हम बहुत इज़्ज़त करते थे, आज भी उसके नाम की हम इज़्ज़त करते हैं। हमारे इलाके से इलेक्शन लड़ा, कौमी असेंबली के इलेक्शन पे उस बेचारे को किसी ने वोट नहीं दिया। रीगल चौक पे उसको पुलिस लाठियाँ मार रही थी, उसका खून बह रहा था, मार्शल लॉ के दौर में वो गिरफ्तारी दे रहा था। वो पोस्टर बना के हम लोगों ने इलाके में तकसीम किया लोगों का, लेकिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। वो MQ का MLA वहाँ से मुंतखब हो गया, मेराज मोहम्मद ख़ान को नहीं।
جب آپ کے نظریے کو، آپ کی سوچ کو لوگ نہیں پہچانیں گے، آپ فردوں کو، ان لوگوں کو نہیں پہچانیں گے جو آپ کی نجات چاہتے ہیں، جب آپ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے جنہوں نے یہاں نفرتوں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، تو اسی وجہ سے آج کے سارے مسئلے ہیں۔ یہ نہیں کہ کراچی میں کسی کو موقع نہیں ملا، کراچی میں تو سب کو موقع ملا۔ جماعت اسلامی، میں نام لے لیتا ہوں جماعت اسلامی کا، اس کے میئر بنے، اس کے ایم این اے بنے، ضیاء الحق کی پوری ماشاءاللہ اس کی آشیرواد ان کو حاصل تھی، پورے اختیاروں کے ساتھ کراچی کے میئرشپ 2 پیریڈ ان کے تھی۔ اسی زمانے میں بھی حقیقت ہے تاریخی، شاید کچھ لوگوں کو کچھ پتہ نہ ہو، برابر کے ووٹ تھے۔ ترقی پسند، پیپلز پارٹی، بہت باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کے ووٹ برابر تھے۔ عبدالخالق اللہ والا ان کا میئرشپ کا امیدوار تھا، ایک ووٹ ان کا کٹ کر کے، رد کر کے میئر افغانی کو جتوا دیا۔ وہ ادھر یوسف ڈیڈا صاحب جو پیپلز پارٹی کا تھا، عمر یوسف ڈیڈا، وہ ڈپٹی میئر منتخب ہوا، ان کو بھی موقع ملا۔ پھر ابھی جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جو تقسیم در تقسیم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کون سا سندھ نے جرم کیا ہے، کون سا کراچی نے جرم کیا ہے۔ اس قسم کی باتیں اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں گے تو تلخ باتیں ہو جائیں گی۔ ہم ان تلخیوں کو بڑھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، حقیقت کو پسند کرو، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو، اس حقیقت پہ چلو، جو حقیقی سیاست ہے وہ کرو، تو میرے خیال میں اس ملک کا بھی بھلا ہوگا، صوبے کا بھی بھلا ہوگا۔ پانی کی خرم صاحب نے بات کی تو بہت سارے آبادیوں میں کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات، کراچی کو صرف میٹروپولیٹن کارپوریشن کیوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کراچی ہے؟ کے ایم سی تھوڑی کراچی ہے ساری، کے ایم سی تو اتنے ٹکڑے پہ ہے، 7000 ایکڑ زمین پر کراچی مشتمل ہے، جس میں زیادہ تر دیہی آبادی ہے، وہاں گوٹھ ہے، صدیوں سے لوگ رہے ہیں۔ جیسے جیسے کراچی بڑھ رہی ہے ان کی حیثیت کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے کراچی بڑھ رہی ہے ان کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ اتفاق سے خرم صاحب نے بھی شاید ہی ہمارے باراری اور دیہاتوں کا دورہ نہیں کیا، ورنہ ان مسائل کا بھی اس پیپر میں وہ ذکر کرتے اور تقریب میں بات کرتے، تو وہ زیادہ مشکل میں ہیں کہ کراچی شہر کا بندہ مشکل میں ہے۔ وہاں اسکول نہیں ہے، آج بھی اسی دور میں پینے کا پانی نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، ہاسپیٹل نہیں ہے۔ گڈاب کے علاقے میں چلے جائیں، دابیچی پپری کے علاقے میں چلے جائیں، پوری سندھ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، جو کراچی کی سیاست کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی صرف یہ شہر نہیں ہے، کراچی باغات تھے جس کو مٹی کے کھنڈر بنا دیا گیا، وہاں سے ریتی بجری اٹھا اٹھا کے یہ بلڈنگیں بنی، شہر تو بنا لیکن شہر کا ماحول تباہ ہو گیا۔ شہر کا پانی جو کراچی کو پانی دیا جاتا ہے، اس پانی کا ان دیہاتوں کو کوئی قانونی حق نہیں ہے، قانون ہے، قانون بنایا ہوا گورنمنٹ کا، تو کسی گوٹھ کو آپ کنیکشن نہیں دے سکتے۔ یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے پانی ہے۔ نفرت تو یہاں سے پیدا ہوئی ہے نا کہ میٹرو پانی وہاں سے گزار رہا ہے، ڈملوٹی کے خون سے نکل رہا ہے جو ملیر میں ہے، جو میمن گوٹھ میں ہے۔ میمن گوٹھ کو کنیکشن نہیں ملے گا، وہاں کے پس گردائی کا گوٹھ ہے اس کو کنیکشن نہیں ملے گا، کیونکہ میٹروپولیٹن ہے، اس کو فتح نالے کو کراس کرے ملیر کینٹ شروع ہوتی ہے، ملیر کینٹ کو پانی ملے گا، میمن گوٹھ کو نہیں ملے گا، باقی لوگوں کو نہیں ملے گا۔ آج تک یہ قانون موجود ہے واٹر بورڈ، سیوریج بورڈ کا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی چاہیے ہمیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں ہمارے۔ یہ تقریب کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ہما صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے کچھ کلمات بھی دیں اور شیل بھی دیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ آئے، اور یہ ایک اہم بات ہے کہ دونوں جو ہیں وہ زمینی حقائق سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں۔ خرم علی ہوں، انہوں نے کراچی بچاؤ تحریک میں ہر جگہ لوگوں کے ساتھ مل کے گراؤنڈ ریالٹیز پتہ ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ہم اسکالرلی یا کچھ پیپرز پڑھ کے کرتے ہیں۔
اسی طرح خدا ڈینو شاہ جو ہیں انڈیجینس رائٹ الائنس کے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، تبھی ان کو بے چینی بھی تھی کہ بھئی اس طرف کی بھی تو بات کرو، آپ لوگ مین شہر کو ہمیشہ بات کرتے ہو، لیکن جو ہم اصل بات تھی جو صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور وہی معاملہ لیگل معاملے کے اوپر بات کی تھی کہ 90 ایئرس کی لیز یا کتنی دی ہے، کس طرح اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ملیر کے لوگوں سے گڈاب کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کی جو زرخیز زمینیں تھیں وہ اب ان پہ پلاٹ بنائے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی بات کہی اس میں جو اہم نقطہ تھا وہ خرم کا یہ کہ طبقاتی چیز کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ یہی نسلی، مذہبی اور اس کے اوپر فرقہ بندی ہوتی رہے گی اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا عمل چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم طبقاتی اس کو سمجھ جائیں گے تو چاہے پھر وہ پیرافری میں رہنے والے کراچی کے لوگ باشندے ہوں یا مین شہر میں رہنے والے ہوں، وہ دونوں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہوں گے۔ تیسری کا ایک اضافہ ایڈیشنل یہ کر دوں کہ خرم نے جو بات کہی وہ بہت بنیادی باتیں تھیں، ان میں جو کیا اس کو اگر آپ جوڑ کے ان کا جو بکلیٹ ہے یا کتابچہ جو لکھا ہے اس کو پڑھیں تو اس میں بہت سارے نکات جو ہیں اور بہت زیادہ واضح شکل میں آ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اس کا ایک ساتھ وہ جو ہے جڑا ہوا ہے کہ ان کی گفتگو سننا الگ، گفتگو سن کے یہ نہیں سمجھیں کہ وہ مکمل ہو گئی ان کی بات، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس میں آپ کو اور زیادہ واضح ہوگا کہ کون کون سے حلقے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور پھر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔